السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دے اس کو کوئی عزت و اکرام دے نہیں سکتا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الانبیاء، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورت سے آیت نمبر 18 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے ترجمہ کو سن کر کے سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصل بات بتلائی ہے وہ یہ کہ عبادت کا حقدار صرف رب العالمین ہے، سجدہ کا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سجدہ کا حقدار نہیں ہے، مستحق نہیں ہے، اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے باہر نکلا تو بس سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ بسا اوقات اس کا جو ہے اس کی ذلت اور اس کے اوپر جو عذاب ہے وہ دنیا میں بھی دکھ جاتا ہے، اور اگر دنیا میں بچ گیا تو آخرت میں وہ یقینی طور پر ذلیل و رسوا ہوگا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم سورۃ النحل آیت نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ کیا یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے سائے دائیں سے بائیں کو جاتے ہیں اور بائیں سے دائیں کو جاتے ہیں؟ آپ دیکھیں گے کسی چیز کا جو سایہ ہوتا ہے پہلے داہنی طرف رہتا ہے، پھر بائیں طرف جاتا ہے، پھر بائیں سے داہنی طرف جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے نظام ہے، جس کو اہل علم نے تعبیر کیا ہے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے رہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، لوگ ہر چیز کا سایہ رب العالمین کو سجدہ کر رہا ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے؟ آسمانوں میں فرشتے ہیں، زمین میں اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، انسان ہے، جنات ہے، حیوانات ہے، چوپائے جانور ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، حشرات الارض ہیں، پیڑ پودے ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا والشمس والقمر والنجوم، اور سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں پر آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے سب اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اس میں سورج بھی آتا ہے، چاند بھی آتا ہے اور ستارے بھی آتے ہیں، لیکن سورج، چاند، ستاروں کا جو ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے، وہ اس لیے کہ بہت سارے لوگ سورج، چاند، ستاروں کو پوجتے بھی ہیں، جیسا کہ ہم نے کل بتلایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم وہ ستاروں کو پوجنے والی، اور ہم نے بتلایا تھا کہ جو مجوسی لوگ ہوتے ہیں، جو آتش پرست ہوتے ہیں، یہ بھی ستاروں کو پوجنے والے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ملک کے اندر دیکھ لیجئے، بہت سارے لوگ سورج کو بھگوان مانتے کہ نہیں مانتے، چاند کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے ان تینوں کا نام لیا اس وجہ سے کہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس کی عبادت کیسے کرتے ہو، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا اور تمہاری خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مسخر کیا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کام پر لگایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر کہا ہے
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. دیکھو سورج کو بھی سجدہ مت کرو، چاند کو بھی سجدہ مت کرو. سجدہ اس کو کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے. سورج اور چاند کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالی. یاد رکھیے سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، جیسا کہ صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3199 اور صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 159 سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ ابو ذر تم کو معلوم ہے کہ جو سورج ہے وہ جو ڈیلی غروب ہوتا ہے کہاں جاتا ہے، تم کو پتا ہے؟ کہا کہ بتلائیے. کہا کہ وہ ہر دن اللہ تبارک و تعالی جب غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے کے ساتھ ہی وہ اللہ کے عرش کے سائے میں جاتا ہے، اور اللہ کے عرش کے سائے میں جانے کے بعد وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اور سجدہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ میں پھر سے کل سے کام پر لگنا چاہتا ہوں. ہر دن اللہ اجازت دے دے گا، لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا اللہ کہے گا کہ جیسا آیا تھا ویسا ہی لوٹ، اور وہی پچھم سے نکلنے کا دن ہوگا، وہی پچھم سے سورج کو نکلنے کا دن ہوگا. سامعین کرام، جامع ترمذی ابواب الجمعہ باب ما یقول فی السجود. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات میں خواب میں دیکھا. خواب میں کیا دیکھا؟ کہ میں ایک پیڑ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. پیڑ ہے، سامنے کر لیا پیڑ کو، جھاڑ ہے نا، جھاڑ اس کو سامنے کر لیا اور پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. خواب میں دیکھا. کہا کہ جب میں نے سجدہ کیا تو وہ درخت بھی سجدہ کیا کر لیا ہمارے ساتھ، اور سجدہ کرتے ہوئے اس نے دعا پڑھی. دعا کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سجدے کو قبول فرما، اس کا ثواب اپنے ہاں لکھ دے، اس سجدے کی وجہ سے تو مجھ سے میرے گناہوں کو معاف کر دے. اس سجدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے ہاں قیامت کے دن کے لیے میرے لیے ذخیرہ بنا دے، اور اس سجدہ کو اللہ تو اسی طرح سے میری طرف سے قبول فرما جس طرح سے داؤد علیہ السلام کی طرف سے تو نے سجدہ کو قبول کیا تھا. اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ جیسے میں سجدہ کر رہا ہوں درخت بھی سجدہ کر رہا ہے اور یہ دعا پڑھ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، سورۃ الحج آیت نمبر 18، اور اس کو پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدے میں وہی دعا پڑھ رہے تھے جس دعا کا ذکر اس آدمی نے خواب میں درخت کے پڑھنے کے لیے کیا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ درخت بھی سجدے کرتے ہیں. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا والدواب، اور جو حیوانات ہیں، جانور، جو حیوانات ہیں، جو جانور ہیں، وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سارے لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مخلوقات جو سجدہ کرتے ہیں وہ اپنے حسب حال، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حالات بنائے ہیں اسی حساب سے سجدہ کرتے ہیں. لیکن بہت سارے مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں پر سجدہ کا مطلب یہ ہے کہ دو ایسی مخلوق ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، ایک انسان اور ایک جنات. باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ تکوینی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ہر حال میں مانتے ہیں، چاہتے ہوئے بھی اور یا نہ چاہتے بھی. وہ ماننا ہے، مانتے ہیں وہ لوگ جتنے بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو کچھ مقدر کر دیا ہے، جس طرح سے کر دیا ہے اس طرح سے وہ کر رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں. جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا وہ کرتے ہیں. جتنے بھی فرشتے ہیں، پیڑ پودے ہیں، درخت ہیں، آبشار ہیں، حتیٰ کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی پرندے ہیں، جتنے بھی چرندے ہیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں. جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ویسا ہی وہ کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سارے لوگ بھی ایسے ہیں، بہت سارے لوگ بھی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی چاہت کو اللہ کے تابع کر دیا ہے کہ اللہ جیسا حکم دے گا ہم ویسا ہی کریں گے. اپنی چاہتوں کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے انڈر میں کر دیا ہے. لیکن بہت سارے انسان ایسا نہیں کرتے، بہت سارے انسان ایسا نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی نفس پرستی کی وجہ سے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی ہوس کی وجہ سے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دنیا پرستی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑے ہوئے ہیں، جن کے اوپر عذاب ثابت ہو چکا ہے، عذاب ان کے اوپر ثابت ہو چکا ہے. یاد رکھیے مفسرین نے کہا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عزت و اکرام سے نوازتا ہے، اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دے اس کو کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بسا اوقات دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و رسوا کرتا ہے، جیسے ابو جہل، معلوم ہے نا، ابو جہل، ابو لہب، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی ذلیل و رسوا کیا۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، فرعون کو دیکھ لیجئے، اللہ نے دنیا میں ہی ذلیل و رسوا کیا۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں ان کا مقدر نہیں ہوتا ہے ذلیل و رسوا ہونے کا، تو آخرت میں وہ ضرور ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اور پھر کہا ان اللہ یفعل ما یشاء، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ سورۃ الحج ہے، اس میں 2 سجدے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ سجدے کی آیت ہے، اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں، سجدے کی آیت، اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم کا بیٹا ابن آدم سجدے کی آیت کو پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو اس کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر کے ابلیس روتا ہے، اور روتے ہوئے کہتا ہے کہ ہائے، آدم کے اولاد کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھ کو سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو میرے لیے ذلت و رسوائی اور جہنم ہے۔ سامعین کرام، مسند احمد اور سنن نبی داؤد اور دیگر کتاب کی روایت ہے، دیگر حدیث کی کتابوں کی روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو سورۃ الحج ہے کیا یہ 2 سجدوں کی وجہ سے تمام سورتوں سے افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ مطلب کیا ہے؟ اس سورۃ کریمہ میں 2 سجدہ ہے، ایک سجدہ یہاں پر ہے جو ابھی آیت نمبر 18 میں ہے، اور دوسرا سجدہ آخر میں ہے جس کو انشاءاللہ ہم اس کے وقت پر آپ کے سامنے تلاوت کریں گے۔ تو 2 سجدے اس میں ہیں، جو سجدہ تلاوت ہے اس کو کرنا چاہیے۔ سجدہ تلاوت جب کرے آدمی، یعنی جب سجدہ کرے، کوئی سجدے کی آیت پڑھے اور سجدے کی آیت پڑھنے کے بعد جب وہ سجدہ کرے تو سجدے میں دعا کرے سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ سجدہ تلاوت کی دعا ہے جو سجدہ تلاوت میں پڑھنا چاہیے۔ سامعین کرام، جس آدمی کو یہ دعا یاد نہ ہو وہ مجھ سے رابطہ کرے یا دعا کی کتاب کے اندر تلاش کریں، انشاءاللہ یہ دعا وہاں پہ ان کو مل جائے گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا